کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، حدیث پاک لکھتے وقت جو نشر اور املا کے وقت جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یہ افضل ترین ہے۔ وجہ بیان کی، کہا کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک لکھتے وقت درود پاک لکھا جاتا ہے تو زبان سے پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا کہ جب علماء حدیث جمع ہوتے ہیں تو ان کی مجلس میں میں خود بھی موجود ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہونے کا میں کس محفل میں، کس مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں تو خصوصیت کے ساتھ پورا درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل درود پاک لکھنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک توفیق دے تو یوں لکھیں، جب تک یہ درود پاک لکھا رہے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں پیاری ہستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے عدنان چشتی صاحب، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں۔ ابراہیم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، عاطف مدنی ہوں گے۔ سبھی عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، نور عالم بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ ماشاء اللہ، بزرگوں کے مدنی چینل کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اور ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی سخت. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں یعنی برے کاموں سے بے خبر نہیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. یوں کہیں کہ قرآن وہ پیاری کتاب ہے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور جو عاشقان رسول قرآن کو تھامتے ہیں یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ان کا مقدر فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمال
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں نثار کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا یہ تھا، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم، کیونکہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ
کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہے تو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم میرے گرچ گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا
قسم تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے رضا جان انا تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی کب رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی کب رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سبھی کو بہت سو کو بڑی شانیں بڑی رفعتیں عطا فرمائے. بلکہ یوں کہیں کہ جس کو بھی جو شان ملی جو مقام ملا جو منصب ملا جو رفعت ملی جو منزلت ملی جو قدر اس کو ملی صدقہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ اللہ اللہ. بہت سی عظمتوں والی شخصیات میں رفعتوں والی شخصیات میں انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہیں. آج ہم دو انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر خیر انشاءاللہ ہم سنیں گے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر بھی آئے گا. یعنی یوں کہیں کہ تین انبیاء اکرام علیہم السلام کا آج ہم تذکرہ خیر سنیں گے. انبیاء اکرام کا ذکر صالحین کا ذکر نیک لوگوں کا ذکر ویسے بھی کہا جاتا ہے جہاں پر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کے پیارے پیارے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر ہو جو نیک ہیں صالحین بلکہ صالحین کے بھی امام ہیں مقتدیٰ ہیں رہنما ہیں. جب ان کا ذکر خیر ہوگا
تو یقیناً اللہ کی رحمتیں مزید چھما چھم برسیں گی۔ اللہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا، صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر خیر کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا سیرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت خضر علیہ السلام کا کچھ تعارف لے لیتے ہیں، کیا فرمائیں گے عاطف بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کا جو آپ کی کنیت ہے ابو العباس، اور آپ کا نام بلیہ ہے، اور والد کا نام ملکان ہے، اور آپ کا جو نام ہے خضر، خضر اور خضر، یہ تینوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سبزہ اور گرین۔ اور آپ کا یوں سمجھیے کہ یہ معجزہ بھی تھا اور آپ کی برکت بھی تھی۔ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ پوری سبزہ سبزہ ہو جاتا، سر سبز ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اور آپ کے جو خاندان والے تھے وہ اپنے گھاس اگ جاتی تھی وہاں، جی گھاس ہریالی ہو جاتی تھی۔ جی تو آپ علیہ السلام کے جو خاندان والے تھے، آباء و اجداد تھے، وہ اپنے زمانے کے رئیس و بادشاہ تھے اور عالی خاندان تھا۔ اور صوفیاء کرام نے آپ کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے نام کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مکمل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان یہ مکمل یاد کر لے تو اللہ کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ تو آپ کے نام کی برکت ہے، اور آپ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی واقعات جو ہے وہ بڑی طوالت اور بسط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہی مفصل واقعات میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، جس کو مفسرین کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے تناظر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں مشہور کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، اس کے اندر بھی ہے سیرت الانبیاء میں مفتی قاسم صاحب جو ہے وہ دامت برکاتہ القدسیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور دیگر اور بھی کتابوں میں۔ تو میں اس کا خلاصتاً جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور سیکھنے کے لیے واقعی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے جلیل القدر رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کی عظمت و رفعت مسلم ہے۔ جب فرعون غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر مصر تشریف لے آئے، یہاں آ کے آباد ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت آپ کی جو ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کچھ گفت و شنید، کچھ بات چیت کی۔ تو مصر میں جب قرار ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ سوالات عرض کیے۔ اب وہ سوالات کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے کون سا بندہ محبوب ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے، یعنی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی اسے پرواہ نہ ہو، جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ سارے کا سارا گویا کہ مقدمہ ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ جس انداز میں وہ کرتے ہیں، یہ جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں اس کا گویا پریکٹیکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، علم بھی ہے اور دوسروں سے بھی علم سیکھ رہا ہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت سے بچا لے۔ دو ہی فائدے ہوں گے، یا تو ہلاکت سے بچ جائے گا اور یا پھر جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی مل جائے گی۔ علم ہونے کے باوجود علم سیکھتا رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مولا مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم سے زیادہ علم والے خضر علیہ السلام ہیں۔
تو آپ نے عرض کی مولا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھئی وہ ایک ساحل سمندر ہے، وہاں ایک چٹان ہے، اس کے پاس جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک مچھلی لے لو ساتھ، صحیح، اور مچھلی ظاہر سی بات ہے وہ پانی سے نکالی جائے تو اس کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے، جی، اس کا جو زندگی والا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ رکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور گم ہو جائے تم سے، وہیں ملاقات ہو جائے گی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کے خادم اور شاگرد ہیں حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام، اور یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت افراہیم، ان کے بیٹے ہیں حضرت نون، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، انہیں اپنا ہم سفر بنایا۔ یہ بڑے خاص شاگرد اور بڑا قرب حاصل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا قرب حاصل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی چلو کھانا وغیرہ تیار کرو، انہوں نے ایک ٹوکری کے اندر مچھلی رکھی اور دیگر جو سامان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو گیا۔ جی، اب یہ جو مجمع البحرین ایک جگہ ہے جہاں جو دو سمندر جو ہے وہ مل رہے تھے، وہاں سفر کر کے جانا آپ نے۔ تو سفر کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو عبادت گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا جو مسکن ہے، جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو اللہ کی بارگاہ میں شرف یہ حاصل ہے، مردے وہاں جا کے زندہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے! وہ مچھلی جو مردہ تھی اور آپ کے پاس تھی، یہ قرب کی برکت ہے، سبحان اللہ، اس علاقے کی برکت ہے۔ کیا بات ہے! بندہ وہاں پہنچتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کے دل کو حیات اور جلا عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی وہ مردہ مچھلی تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے علاقے میں پہنچی ہے، ان کے پاس نہیں پہنچی، پاس نہیں، ان کا علاقہ ہے، یہاں وہ ملیں گے۔ نہ ظاہر میں آپ وہاں تشریف فرماتے کہ ان کو دیکھ کر مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوگی، یہ اس ہوا، اس فضا کی برکت ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے۔ تو جہاں حضرت خضر علیہ السلام کے بھی نبی، سارے نبیوں کے نبی جس جگہ جلوہ گر ہے، وہاں کی فضا اور وہاں کا کیف، وہاں کا سکون اور وہاں کی ہوا اور وہاں کی مٹی میں کیسی پاکیزگی ہوگی، وہ کیسی حیات بخش ہوگی کہ سرکار صلی اللہ، اور حیات بخش تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک معجزہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کو تو کنکروں اور پتھروں کو حیات کا وصف عطا کر دیا کرتے ہیں، انہیں بولنا بھی آ جاتا ہے، انہیں رونا بھی آ جاتا ہے، اللہ اکبر، جو کہ حیات کے ساتھ خاص چیزیں ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی جو جگہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے، سو رہے تھے۔ اب بتانا جو ہے وہ ذہن میں نہ رہا کہ بھئی یہ بات ذکر کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، چلو بھئی آگے سفر کرنا شروع کر دیا۔ سفر جب دوپہر کا وقت ہوا، فرمایا بھی کھانا لاؤ، وہ مچھلی تھی۔ جب کھانا مانگا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کی حضور مچھلی تو پیچھے ادھر گم ہو گئی، وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ٹوکری میں سے نکلی اور پانی میں جا کے وہ زندہ ہوئی اور ادھر غائب ہو گئی۔ فرمایا وہی تو جگہ تھی بھائی، ادھر ہی تو جاننا تھا، اللہ اکبر، تو اب تو آگے آگے ہم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس جو ہے وہ سفر فرمایا اور اس مقام پر پہنچے، وہاں ایک رستہ بن چکا تھا جہاں سے وہ مچھلی جو ہے وہ گئی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی عظمت، رفعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کوئی ویسے بھی بتایا جا سکتا تھا، فلاں جگہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات ہو جائے گی خضر علیہ السلام سے، لیکن یہ سارے کا ساری، یہ ساری کی ساری چیزیں ابتدا ہے، ابھی یہ بتا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی بڑی عظمت و رفعت کے مالک ہے۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات تھے، گویا ان کے جوابات اور ان کا پریکٹیکل شروع ہو گیا ہے، یہ علم والے ہیں اور ان کی عظمت و رفعت یہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ جو ہے وہ وہاں سے سفر کر کے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ لباس جو ہے وہ کپڑوں کے اندر ملبوس حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو آپ نے جا کے سلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہاں کون سلام کرنے والا آ گیا ہے؟
وہ ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا ہو یا عام طور پہ لوگ آتے ہوں، لیکن یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حکم فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہاں تو ملاقات ہوئی، فرمایا کہ بھی آپ کون ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے، یہاں عرض کر دوں کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر یا ایک علاقے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام ہوتے تھے اور دوسرے علاقے میں دوسرے نبی علیہ السلام ہوا کرتے تھے. تو مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں مختلف اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جلوگر ہوا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی ملاقات بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو یوں ظاہری ملاقات نہیں تھی. یہ شرف کے کائنات میں ہر خشک و تر کے نبی اور رسول بنا کر جن کو بھیجا گیا ہے، وہ شرف میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہی کو ہے کہ آپ جنوں کے، انسانوں کے، فرشتوں کے، تمام مخلوق کے رسول ہیں، ورنہ مختلف خطوں اور مختلف علاقوں مختلف زمانوں کے مختلف رسول اور نبی ہوا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی میرا نام موسیٰ ہے. فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھی وہی بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ جی. آپ نے فرمایا ہاں. تو اب وہ گفتگو کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی بعض علم وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے، جس میں مجھے مہارت عطا فرمائی ہے، علم اسرار جو ہیں، جو رازوں کے علوم ہیں، اللہ کریم نے وہ مجھے عطا فرمائے ہیں. بعض علوم وہ ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، میں نہیں جانتا، بعض وہ ہیں جو میں جانتا ہوں، آپ جو ہے ان سے واقف نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نا صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. تو شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں گے تو پھر جو میں کروں گا آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں بتا نہ دوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی. اب موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنا شروع کیا اور اب ان کا سفر شروع ہوا. وہاں سے پہلا سفر یہ تھا کہ سفر کرتے کرتے ساحل سمندر پر پہنچے، وہاں ایک کشتی روکی، دوسرے کنارے پر جانا تھا، کشتی میں سوار ہوئے. حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ کنارے کے قریب پہنچنے لگی تو آپ نے اس میں سے نا اپنے تھیلے میں سے ایک کلہاڑی یا جو تھوڑا بسولا جو چیز تھی وہ نکال لی آپ نے، اور اس سے آپ نے ایک تختہ جو تھا نا وہ نکال دیا، اکھاڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی یہ بندے یہ ہمیں ادھر لے کے جا رہا تھا، محسن ہے ہمارا، اور آپ نے اس کی تختی، اس کو کشتی کو داغدار کر دیا، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو شرط پہلے طے ہوئی تھی، آپ نے میرے معاملے کے اندر جو ہے وہ سوال نہیں کرنا، مجھ سے دخل اندازی نہیں کرنی. اچھا چلو بھئی ٹھیک ہے، آئندہ اب نہیں ہوگا. اگلے سفر پر روانہ ہوئے. اگلے سفر پر پہنچے تو وہاں ایک جو ہے وہ بچے کو دیکھا گیا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو بچے کو دیکھا اور اس کو آپ نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی حضور میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں جب تک اس کی حکمت خود نہ بیان کر دوں، وجہ بات یہ طے ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں بھائی ٹھیک ہے، اب میں نہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں. تیسری جگہ جو پہنچے، رستے کے اندر جو ہے وہ ایک دیوار، یہ مسافر تھے چونکہ، انہوں نے اس بستی کے اندر پہنچے اور کہا کہ بھی ہم مسافر ہیں، کوئی ہماری خدمت کرنا چاہے، کھانے کی ضرورت تھی اور اس طرح کی جو اشیاء خرد و نوش تھی. انہوں نے انکار کر دیا. جب باہر نکلے جانے لگے، دیکھا ایک دیوار جو ہے نا وہ یوں ٹیڑھی ہو رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، سہارا دیا، سیدھے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ہم ضرورت مند بھی تھے، مسافر بھی تھے، ہم اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے، آپ نے اس کو ویسے ہی سیدھا کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب وہ جو اپنے کام تھے، وہ جو علم الاسرار تھا، اور اللہ کریم نے وہ جو فرمایا تھا آپ سے زیادہ علم والے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب ان کی حکمتیں بیان کرنا شروع کی. فرمایا کہ بھئی وہ جو پہلا جو معاملہ تھا نا، تختہ جو میں نے اس کا اکھاڑ دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب دوسری طرف جانا تھا تو وہاں ایک ظالم و جابر حکمران تھا، بادشاہ تھا. وہ کیا کرتا تھا، جو سالم اور صحیح کشتیاں ہوا کرتی تھی وہ چھین لیا کرتا تھا، قبضہ کر لیا کرتا تھا. تو میں نے اس کا نقصان نہیں کیا، ظاہر میں اگرچہ نقصان نظر آ رہا تھا لیکن حقیقت میں نے فائدہ کیا ہے. اس کی کشتی کو داغدار کر کے میں نے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے. اس کی کشتی بچ جائے گی ورنہ بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لینا تھا. تو یہ حکمت تھی. دوسرا فرمایا کہ وہ جو بچے والا معاملہ تھا، ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے. اب دیکھیں یہ جو کام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا،
یہ اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کام وہ ہے جو آپ کے نبی ہونے کی صریح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بندہ کسی آدمی کو یہ کہہ کر کہ بھئی یہ کافر ہو جائے گا، یہ کافر ہے، اسے قتل نہیں کر سکتا۔ یوں آپ دیکھیے اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں نا، ان کی عظمت و رفعت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں جی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اللہ کریم نے خواب میں فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں۔ اور یہ جو بیٹے کو ذبح کرنے والا حکم تھا، یہ خواب تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو حکم تھا۔ اور بعض اوقات وحی اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے نبی علیہ السلام سے ہم کلامی کا انہیں شرف عطا فرماتا ہے، اس انداز میں انہیں وحی فرماتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ وحی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بچہ جو تھا یہ کافر تھا، اور بعض اوقات ایسا تھا کہ بعض لوگوں کے بارے میں ازل میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اور اسلام کی طرف آئے گا بھی نہیں، یعنی کفر ہی پر پیدا ہوا، کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ فرمایا اس کے والدین اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اگر یہ رہتا تو والدین فتنے میں مبتلا ہو کے کہیں وہ کفر میں نہ جا پڑتے، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اب حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ تیسرا جو معاملہ تھا، فرمایا کہ بھئی یہ جو دیوار تھی نا جس کو میں نے سیدھا کر دیا ہے بغیر کسی اجر کے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کا والد وہ جو 7ویں پشت کے اندر پیچھے جا کے، فرمایا وہ نیک تھا اور اس کی نیکی یوں کام آئی، فرمایا کہ اگر یہ گر جاتی، اس کے نیچے خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ اس کو حاصل کر لیتے اور وہ جن کا حق تھا جو یتیم بچے ہیں وہ محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے ان یتیموں کے حق کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے دیوار کو جو ہے بغیر اجر کے بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر یہیں تک تھا، اس کے بعد جو ہے وہ جدا جدا ہو گئی راہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بہت افضل و اعلیٰ ہیں، بہت افضل و اعلیٰ ہے، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا کہ بعض علوم میرے پاس وہ ہیں جن کا اللہ کریم نے مجھے مہارت عطا فرمائی ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی یوں رفاقت اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معاملہ ہوا تھا، اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآنی واقعہ ہے اور قرآن نے بڑے احسن انداز میں اس کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی نے اس کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کس انداز میں ہوتی ہے، اور پھر آگے کے جو معاملات ہوتے ہیں، 3 اہم واقعات یعنی اس میں یہاں پر ابراہیم بھائی اس پورے واقعہ میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے؟ آپ یعنی شروع سے سفر کو دیکھیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ساتھ ہونا دیکھیں، پھر ملاقات ہونا دیکھیں، پھر بار بار یعنی اس بات کا ہونا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، پہلے تو یہ ہے، پھر بات کرنا، اچھا ان کا بات کرنا بھی اپنی جگہ، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا بھی، چونکہ وہ صاحب شریعت ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، وہ شریعت کے جو علوم ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اسرار ہیں، رموز ہیں، حضرت خضر علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کے کچھ احکامات ہیں، یعنی کچھ پوشیدہ جو علم ہے، راز والا جو علم ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی اس کو ایک اس تناظر میں دیکھا جائے، اور پھر پورے اس واقعہ میں علم میں دین کے حوالے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ اچھا، میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ واقعات کو بیان کرنے کے لیے بھی نا سلاست بیانی جو درکار ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ چشتی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں واقعے کو بیان کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے جو ہے وہ بیان میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اللہم زد فزد۔ بہت خوبصورت انداز میں تفصیلی واقعے کو بیان فرمایا حضرت نے۔ اچھا، ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے قبلہ چشتی صاحب نے بھی اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام مراتب میں حضرت خضر علیہ السلام سے بہت زیادہ بلند ہیں، آپ اولو العزم رسول میں سے ہیں۔ تو یہاں اس بات پر دھیان دینا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کی فوقیت بھی
بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بسا اوقات علم کی بعض انواع ہوتی ہیں، بعض علوم میں کسی اور کو دسترس حاصل ہوتی ہے تو علم کی کسی خاص نوع کو سیکھنے کے لیے بڑا بھی چھوٹے کے پاس جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کی افضلیت مطلقہ ثابت ہو گئی ہو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک کرامت کے اظہار کے لیے اپنی امت کے ولی حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، تو اس یہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے کہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو گئے، یہ انہوں نے اپنے امتی کی شان کو ظاہر فرمانا چاہا گویا، اس لیے ان کو حکم فرمایا کہ جب جو ہے وہ مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی کیا شان ہوگی، جب امت کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی۔ تو یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک واقعے میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان اسرار و رموز کو سننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ایک محبت اور تعلق اور ان کی ایک شان و عظمت کا ایک جو ذہن کے اندر ایک چیز بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے اور اللہ پاک نے ان سے کلام کیا ہے، یہ جو فضیلت ہے یہ خضر علیہ السلام کے باقی تمام چیزوں پر فائق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بلند رتبہ شخصیت ہے، اور دیکھیں نبی پاک ایک اور بات اس کے ساتھ ایڈ کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسا اوقات بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں بعض صحابہ کے فضائل بیان فرمائے۔ مثلا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب کو قراءت پر سب سے زیادہ دسترس حاصل ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تو موجود ہیں۔ اچھا اسی طرح فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، حالانکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے افضل موجود ہیں۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم الفرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بسا اوقات مرتبہ بلند ہوتا ہے لیکن کسی علم کی خاص نوع میں کسی کو جو ہے فضیلت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ علماء میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء کو تفسیر کے اندر بہت کمانڈ حاصل ہوتی ہے، بعض علماء کو حدیث کے اندر بہت کمانڈ حاصل ہوتی ہے، بعض علماء کو جو ہے فقہ کے اندر یا بسا اوقات علم الفرائض کے اندر بہت جو ہے کمانڈ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کی کیٹیگریز ہیں، اسی طرح اس واقعے کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا اس واقعے کو خاص تناظر میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ ایک بڑی خوبصورت بات تو آپ نے شروع میں ایڈ کر دی تھی کہ علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بندہ صاحب علم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے سیکھنے کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل نہیں ہے، اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سیکھنا ہے یہ یوں کہیں کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو، کہ ماں کے پنگوڑے سے وہ بچے کی پیدائش سے جو وہ کلام کیا جاتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری موت کا بہت کم ساتھ رہ گئی ہے، تو عرض کی کہ حضور اس وقت میں کیا کروں؟ فرمایا کہ علم دین حاصل کرو۔ تو علم دین میں آخر وقت تک حاصل کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں لیکن پھر بھی علم کے خاص نوع حاصل کرنے کے لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو جب ہم بڑے علماء کے پاس جانا ہمیں ضروری ہے تو اسی طرح اگر کسی بڑے کو کسی چھوٹے کے پاس جانا پڑے تو اسے بھی شرمانا نہیں چاہیے، اگر کسی چھوٹے پہ سے بھی کچھ سیکھنا پڑے تو سیکھ لینا چاہیے کہ اس میں بھی فوائد بسا اوقات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات اس کے اندر علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات خاص طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حکیم مطلق ہے، وہ کائنات کے اندر جس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی کیا حکمتیں کار فرما ہیں۔ بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی تمام حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت خوب۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اب ہم اسے اپنے عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کریں تو نہ ہمارے عقل کا ترازو اتنا مضبوط ہے، نہ ہمارے طائر عقل کی اتنی پرواز ہے کہ ہمارے عقل کا پرندہ اتنی اونچی اڑان اڑ سکے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکے یا بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں یہ ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو یوں کہنا چاہیے کہ جناب میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا۔ بس اوقات ہمارے ساتھ کوئی آزمائش ہو جاتی ہے، اب ہم اسے اس ترازو میں تولنے کے جناب میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، حالانکہ صاحب سے پوچھا جائے تو شاید نمازیں اور فرائض اور واجبات بھی مکمل نہ ہوں، لیکن خیر یہ اب ایک عمل سے متعلق بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض
کسی کوئی بہت ہی صاحب تقوی اور صاحب علم بندہ ہو، کہ اس پر آزمائش نہیں آ سکتی؟ اللہ کے انبیاء پر آزمائشیں نہیں آئیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائشیں نہیں آئیں، تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ آزمائشیں آئی ہیں۔ ان آزمائشوں میں رب ذوالجلال جل جلالہ کی کیا حکمت ہے، اس کو ہم کامل طور پر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، واقعات ہمارے سامنے رونما ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمتیں کیا پوشیدہ ہیں، وہ یا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا فرمانے سے کوئی اہل اللہ، کوئی اہل جو ہے وہ بیان کرے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر کسی کو اس کی حکمتیں نہیں پتہ ہوتی۔ جب بھی کوئی آزمائش ہے تو ہم اپنا یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی حکمت پوشیدہ ہوگی، ہمارے حق میں بہتری کی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ اپنے آپ کو نا ذہن بنانے کے لیے بہت زبردست بات ہے جو اس واقعہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ کوئی آزمائش آ گئی ہے نا، تو کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں شاید بہت بڑی کسی آزمائش سے بچانے کے لیے اس چھوٹی آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ آزمائشیں تو باہر صورت انبیاء اکرام علیہ السلام پر آئیں، صحابہ اکرام، کئی انبیاء شہید بھی ہوئے، کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے، اہل بیت اطہار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آزمائشیں آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیا جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی یوں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ کبھی کوئی آزمائش آ بھی جائے ہمارے اوپر، کیا وہ والی آزمائشیں آئی ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائش جو حضرات انبیاء پر آئیں، صحابہ پر آئیں، اہل بیت پر آئیں، ایسی نہیں ہوں گی، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی وہ اگر ان کو دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں تقابل کیا جائے تو شاید اس کا تو عشر عشیر بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن باہر صورت یہ نہیں ہے کہ آزمائش نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے، اس میں جس پر پڑتی ہے آزمائش وہ وہی سمجھتا ہے کہ یہ دکھ کیا ہے، یہ تکلیف کیا ہے۔ لیکن یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بساؤ کا ہوتا یہی ہے نا کہ ابراہیم بھائی، جب ہم آزمائشوں کو دیکھتے ہیں اور دل پہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بساؤ کا ہارٹ فیل ہو گیا، اچھا اللہ عافیت فرمائے، دل کا دورہ پڑ گیا، جی بھائی کیا ہوا جی، یہ آزمائش آئی ہے، تیار نہیں تھے ہم ذہنی طور پر۔ اچھا کیا ہوا جی، کاروبار میں نقصان ہوا، تو چلو بھائی ہارٹ اٹیک ہوا تو کاروبار کا نقصان تو ہوا، ساتھ جان کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ آپ آزمائش آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ پھر اعلان بھی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش آئے گی، لیکن یہ جو آزمائشیں ہیں نا، کیا ہوگا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 2 مرتبہ فرما دیا نا کہ ہمارے لیے مشکل آئے گی، لیکن اس کے بعد آسانی نے بھی آنا ہے۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کوئی دکھ آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی درد پہنچے، تو اس کے بعد راحتوں نے بھی بسیرا کرنا۔ شاہ صاحب، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اب اگر ہم اسے عقل کے ترازو پر تولنے بیٹھیں گے نا تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں اس کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، صرف ضمناً عرض کروں گا اور مختصراً عرض کروں گا، تفصیلی واقعہ جو ہے وہ عیون الحکایات وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور شخصیت ہیں، قرآن پاک میں ان کے نام پر ایک پوری سورہ مبارکہ موجود ہے۔ آپ ایک سفر پر تھے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، سفر کے دوران جو ہے وہ آپ کا جانور بھی ہلاک ہوا، آپ کا بیٹا بھی زخمی ہوا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ حضرت اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی والد صاحب؟ تو والد صاحب صبر کرنے کا فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس سے بڑی مصیبت سے بچایا ہو۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ اس سے بڑی بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، جانور بھی مر گیا، کھانے پینے کا سامان بھی چلا گیا، اور میں جو ہے وہ زخمی بھی ہو گیا، کسی جو ہے وہ کچھ چوٹ وغیرہ لگی۔ تو اتنے میں جو ہے وہ فرشتہ آیا، اس نے بتایا کہ آپ جس طرف سفر کر رہے تھے نا، اس قوم پر اللہ کا عذاب اترا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا جانور ہلاک نہ ہوتا اور اگر آپ کا بیٹا زخمی نہ ہوتا، آپ اس جگہ پر پہنچتے تو آپ بھی اس عذاب کا شکار ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آپ کا جانور ہلاک ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس عذاب سے بچا لیا گیا ہے۔ اب اگر ہمارے ساتھ کوئی آزمائش ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ پاک کی کیا حکمت ہے؟ ہو سکتا ہے اسے بڑی آزمائش سے میں بچا لیا گیا ہو، بالکل، اس سے بڑی آزمائش سے جو ہے وہ ہماری حفاظت کی گئی ہو۔ تو اللہ پاک پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اس نظر سے بھی خاص طور پر دیکھنا چاہیے، اپنی کمزوریوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی کیا حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنی کمزوریوں پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ جی عدنان بھائی،
ہونا تو یہی چاہیے نا کہ ہم اپنی کمزوری پر نظر رکھیں نا. ہمارا بھی تو کوئی قصور ہو سکتا ہے, ہماری بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اچھا ہماری غلطیوں کی سزا بھی ہمیں مل سکتی ہے. اچھا یہ جو غلطیوں کی ہمیں سزا ملتی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بساؤ کا فرمایا نا کہ مومن بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھے, اس پر بھی اجر رکھا گیا ہے. تو ہمیں تو آخرت کی بہتری کے لیے کبھی آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے شاہ صاحب. اصل میں بندہ جب اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرتا ہے نا تو پھر واقعی اس کو یعنی صبر کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمانے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد کہ جن کا انداز زندگی جو نماز جیسی عظیم عبادت کو اس میں کوتاہی کرنے والے اور سستی کرنے والے ہوتے ہیں, نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, دیگر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت پریشانی کے لیے پتہ نہیں کوئی اور علیحدہ سے جو ہے نا وہ چیزیں یا نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اس کا سبب بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے, فرض نماز جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں کوتاہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس سب کے باوجود یہ کہنا کہ بھئی پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے, تو یہ نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. اگر اسی کی سزا دی جائے, اسی کی سزا دی جائے, برداشت نہیں کر سکتا بندہ. تو بندہ مومن کو چاہیے, ویسے مسلمان جو ہے وہ دنیا میں آنے والے مصائب, آلام, پریشانیاں, جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور پھر صبر کا ذہن بھی ہو, صبر کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو تب بھی صبر کرنا چاہیے, نہ ہو پھر بھی صبر کرنا چاہیے. جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ خیر و شر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے, اور اگر مجھے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, اگر کوئی اس طرح کا آزمائش والا معاملہ ہے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے. صبر کر کے ہی بندہ رب کو بھی راضی کر سکتا ہے اور اس آزمائش پر صبر بھی کر سکتا ہے. اور پھر علم کے اعتبار سے بھی, یا بعض چیزیں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص واقعے کے تناظر میں دیکھا جائے تو بعض جگہ پر جو ہے نا وہ بندے کو چپ کرنا ہوتا ہے, بعض جگہوں پر صبر کرنا ہوتا ہے, جبکہ سامنے والا شخص, یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے کہ جب آپ کسی صحیح العقیدہ اور ایک عالم باعمل کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں جو آپ کے عقل کے لیول سے کچھ اوپر ہو, تو پھر اس پر اعتراض کر دینا, اس کو شریعت کا جو ہے وہ باغی قرار دینا معاذ اللہ, یا فاسق و فاجر ہونے کے فتوے صادر کر دینا, یہ کہیں جلد بازی نہ ہو. جب وہ چیز, وہ بات, اس کی حکمت جب آپ پر آشکار کی جائے تو آپ کہیں واقعی جی میری غلطی تھی, مجھے جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. وہ اللہ والا اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہے, وہ نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, جبھی تو اللہ والا ہے. اور جب وہ ایسا ہے تو پھر اگر اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہوا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل میں نہیں آ رہا, یا تو صبر کیجئے, اور اگر صبر نہیں ہو رہا تو پھر زمانے بھر میں ڈنڈورا پیٹنے کے بجائے انہی سے پوچھ لیجئے کہ حضور آپ نے یہ کام کر دیا, اس میں کیا حکمت ہے, مجھے سمجھا دیجئے. تو ہو سکتا ہے, اور یقیناً جو اللہ والے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ جو کام ظاہر سی بات ہے کریں گے, خلاف شریعت کریں گے نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہماری نظر کا قصور بھی ہو سکتا ہے, عقل کا قصور بھی ہو سکتا ہے, اور پیچھے علم نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے, اور پیچھے ایسی حکمت, ایسی دانائی کی بات بھی ہو سکتی ہے جس سے وہی بندہ واقف ہے, اور جب تک آپ اس سے سوال نہیں کریں گے اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے اولیاء کرام پر, اللہ کے نیک بندوں پر تان و تشنیع کرنے کے بجائے ان کی بارگاہ میں نیاز مند بن کے حاضری دی جائے اور انہی سے مسائل کو حل کروایا جائے. کیا بات ہے. زلف محبوب کا بنا قیدی, زلف محبوب کا بنا قیدی, اور ہرگز نہ پھر چھڑا یا رب, مشکلوں میں دے صبر کی توفیق اللہ,
فقط بھلا یا رب اپنے غم میں، فقط بھلا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میرا نام سید محمد شاہد، میں آپ کو آج قرآن شریف میں پہلی دعا سکھاؤں گا۔ قرآن پاک پڑھنے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام امیرہ ہے، میں منڈی سے ہوں۔ قرآن پاک کی یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ میرا نام محمد افنان اختاری ہے، میں پتوں کی سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی دعا بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، میں راکینڈ میں رہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام عصمت عالیہ ہے، میں تاج سے بات کرنی ہوں، اب تو تاج کرنے کے لیے بات آؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، میں عشرت عالیہ ہے، قرآن سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج قرآن پڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا بات ہے، پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہم نے لی ہیں، مختلف کچھ انشاءاللہ یہ چلاتے رہیں گے تاکہ سبھی بچوں کی ویڈیوز ہم شامل کر سکیں۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی، میں چاہوں گا حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ایک تو یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسا اللہ کے نبی ہیں، ان سے یہ کروا دیں کیا مطلب کیا ملاقات کے حوالے سے کہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اچھا، کن افراد کی ملاقات ہوئی ہے؟ عدنان بھائی ماشاءاللہ بھائی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے نا عدنان بھائی، کہ کوئی مسئلہ ہے تو بھائی اس کا سولوشن کیا ہے، تو ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، ہم طریقہ بتا سکتے ہیں۔ طریقہ پوچھنا صحیح، جی طریقہ کیا ہے، طریقہ بیان کر سکتے ہیں کہ کیا انداز۔ آپ کیا سمجھے کہ یہ ملاقات کروا دیں گے آج؟ نہیں، آپ نے فرمایا نا ملاقات، تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے یا اس طرح کی بات ہے۔ وہ حضرات بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ جن کی ملاقات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بالکل یقینی طور پر حیات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا ملفوظات شریف میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں جنہیں ابھی وعدہ الہی آیا نہیں ہے، یعنی جن پر ابھی تک کل نفس ذائقۃ الموت والا جو وعدہ ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ والا وعدہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 انبیاء کرام علیہ السلام آسمانوں میں ہیں اور 2 انبیاء کرام علیہ السلام زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اچھا، یہ دونوں حضرات کا کام کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ تو جو کتب میں لکھا ہے کہ یہ جو رستہ ایمان والے مسلمان رستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، تو ان کو رستہ بتانے کا کام بھی کرتے ہیں، راہ ہدایت پر لاتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر سال یہ حج میں بھی شامل ہوتے ہیں اور وقوف عرفہ فرماتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جو حجاج کرام حج کرتے ہیں وہ ان حضرات کے ساتھ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ صحبت یوں کر کے مل جاتی ہے کہ بظاہر آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے لیکن یہ وہاں موجود ہوتے ہیں عرفات کے اندر۔ اب وہ حضرات جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا، ابھی نماز شروع ہونے والی تھی کہ ایک آواز آئی اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، تو میں رک گیا۔ تو اب وہ حضرت آئے اور نماز میں کہا کہ ہمیں بھی شامل کر لو، نماز پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو میں نے ان کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، دریافت کرنے کی کوشش کی، تو وہ حضرت چلے گئے، معلوم نہیں کیا۔ تو جب وہ چلے گئے تو جب وہ گئے تو ان کے قدموں کے جب نشان دیکھے تو وہ آدھا گز، جسے ایک ہاتھ کہا جاتا ہے، یعنی آدھا گز وہ ہاتھ جو ہے وہ ان کے قدموں کے نشان تھے۔ تو اس سے پہچان لیا کہ یہ وہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ تو یہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور اللہ کے نبی تو سارے زندہ ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ویسے عاطف بھائی کو بھی طرز میں پڑھنا چاہیے تھا، میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ کمی پوری کر دی نور عالم بھائی نے۔ نہیں، عاطف بھائی بھی ماشاءاللہ نعت خواہ ہے، جو نعت خواہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا، وہ جس انداز میں پڑھ لیں ماشاءاللہ۔ چلیں یہ ادھر یہ ایسی فرما رہے ہیں، وہ اپنا کام پورا فرما رہے ہیں، ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ ایک بزرگ جو ہے وہ ماضی قریب میں گزرے ہیں، انہیں بھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل تھا، ملاقات کا بھی شرف حاصل تھا، اور قبلہ شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی شرف پایا، مصافحہ کرنے کا، اور ان کو بڑی جو ہے نا وہ نہایت شفقت فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ان پر، اور ان کا بھی حضور علیہ السلام سے محبت کا بڑا پیارا انداز تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اور بھی بہت سارے افراد ہیں جی، بلکہ بعض افراد ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی ہوگی لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ جب کہیں کوئی مسلمان بھولتا بھٹکتا ہے رستہ تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے واقعات بہت سارے افراد کے ساتھ ہوئے ہوں گے کہ کوئی شخص آیا اجنبی اور اس نے آ کے بتایا بھائی ادھر نہیں ادھر جانا ہے آپ نے، اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ہو۔ اچھا، یہاں پر جب کوئی ہو جائے، کسی کا راستہ بھٹک جائے، تو اس وقت میں کیا یہ تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام یا استغاثہ کر سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں؟ ویسے تو حدیث پاک میں ایک ہے بھی ہے نا کہ یا عباد اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جب کسی کی سواری جو ہے نا وہ سواری کا جانور، پہلے ظاہر سی بات ہے وہ جانوروں پر سفر ہوا کرتا تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر، اس طرح کی جو سواریاں ہوتی تھی، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی جنگل میں کسی ویران جگہ میں اگر تمہارا جانور جو ہے وہ بھاگ جائے، دوڑ جائے، تو پھر تم وہاں یہ صدا لگاؤ یا عباد اللہ اعینونی، اور بعض روایت میں ہے عباد اللہ یا اعینونی یا عباد اللہ، بعض میں پہلے عباد اللہ بعض میں بعد میں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم نے لوگوں کی مدد کے لیے مقرر کیا ہے، اس کو اس کی شرح کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی، دیگر اور نے بھی۔ تو فرمایا کہ وہ سواری کا جانور رک جائے گا۔ اس حدیث پاک کو نقل کر کے بڑے بڑے محدثین کرام فرماتے ہیں ہمارا یہ تجربہ ہے، یہ مجرب ترین نسخہ ہے، جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ہم نے یہ صدا لگائی ہے، ہمارا جانور جو تھا جو دوڑ رہا تھا، بظاہر کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جانور جو ہے وہ رک گیا، جیسے روک دیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے تو بے شمار واقعات صوفیاء کرام کی کتابوں کے اندر منقول ہیں،
اور بالخصوص علم لدنی عطا فرمانے کے حوالے سے آپ کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے. واہ، حضرت علم علامہ لدنی بھی تھوڑا سمجھائیں. جی، یعنی کہ وہ علم جو بغیر کسی محنت یا طلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، جی. تو یہ بسا اوقات صوفیاء کو، بزرگان دین کو، اہل اللہ کو عطا ہوتا ہے. صحیح. جیسے صاحب تبریز حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم لدنی میں بہت بڑا نام ہے. اسی طرح حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑا نام ہے. ان کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے علم عطا فرمایا تھا. واہ. اس کے علاوہ اور بھی کئی بزرگان دین ہیں. ایک بزرگ گزرے حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ 3 سال تک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پڑھایا تھا. واہ. تو یہ بزرگان دین کے جو ہے وہ سیرت کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ بسا اوقات کسی کو ولایت عطا فرمانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور کسی کو علم لدنی عطا فرمانے کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کیا بات ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. احمد رضا پاری نالا خود سے بات کر رہا ہوں. مرحبا. ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. بہت شکریہ. ہم گھر والے بہت شوق سے آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کی کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد حقیق ہے، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. میں ایک نعت سنا دیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں. بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں، آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد عمران بات کر رہا ہوں ضلع جنگ سے. میری نعت کی فرمائش ہے آقا آ جائیے. واہ واہ، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد عمار اتاری ہے، میں سمندری سے بات کر رہا ہوں. میری یہ گزارش تھی کہ یہ والا کلام سنا دیجیے. مرحبا آج چلیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. جی محمد احتشام اتاری خانے وال سے. ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے. نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے. یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے. کیا بات ہے، بڑے پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. مزید کال لیتے ہیں. نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر آج بڑا پیارا موضوع بھی لیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. کیا بات ہے. ایسے عدنان بھائی اگر یہ کلام آپ سے لے لیں صاحب، میں دعا دے لیں سکتا تو ہوں. اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال لیتے ہیں. جی میرا نام سید ثاقب بخاری ہے، مجھے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے. آپ مجھے کلام سنا دیں. آنکھوں کو تارا. سبحان اللہ، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. کچھ میسیج بھی لیتے ہیں. جی نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میسیج ہے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. جی کلام سنا دیں. جو کوئی غم ساتھ ہو تو مدینہ یاد کر لینا. اچھا ادھر یہ لکھا ہوا ہے ساتھ ہو تو. چلیں کال لیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، میں تحصیل و ضلع تلاگنگ سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے. الحمدللہ آج ہم ہسپتال کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے والد محترم کے لیے دعا فرمائیے گا. ان کا آپریشن ہے تو دعا فرمائے اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ کے والد صاحب کو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ اللہ پاک عطا فرمائے. خیر والا معاملہ اللہ پاک مہربانی فرمائے. آتے بھائی آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے، پڑھ دوں کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی اپنی ذمہ داری پہ پڑھ دیں. اس کا کیا مطلب ہے عدنان بھائی؟ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں جی عاطف بھائی کی آمد مرحبا. اور میں سمجھ گئی جس طرح آپ اشارہ بھی فرما رہے ہیں. عاطف بھائی کی آمد مرحبا. عاطف بھائی سے کلام کی فرمائش ہے، کلام سنوا دیں. جی عاطف بھائی سے. عاطف بھائی ربیع الاول میں لے لیں، عید پہ لے لیں، یا بھی لے لیں؟
نہیں تو ہاتھوں ہاتھ کے ہاتھ میں ہے، لنگر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. واہ واہ، وہ چاہ رہے ہیں آپ فرمائیں مجھے، میں ابھی سناتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں تو صحیح آپ. آتے بھائی آپ سے کوئی مشکل والا کلام لیتے ہیں، پھر ذہنی آزمائش کریں پھر آپ کے ساتھ. جان دو شاہ جی. اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ. پھر کے گلی گلی تباہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. کیا بات ہے جی. ثاقب بھائی نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ. ایک اور میسج بھی یہی ہے. درس انضامی کر رہے ہیں بھائی صاحب، کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، عالم بعمل بنائے. آمین آمین. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو عالم بعمل بنائے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا زہیب اتاری ہیں سیالکوٹ سے. کیسے ہیں؟ نام میرا بڑا مشکل سے لکھا ہوا ہے، اتنا مشکل میرا نام ہے نہیں ہے جتنا مشکل لکھا ہوا ہے. بہرحال میں پڑھوں گا نہیں کیا لکھا ہوا ہے. سب کو جمعہ مبارک جی، خیر مبارک. اچھا نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہے. کیا بات ہے جی. بلال اتاری ہیں جامعۃ المدینہ خانپور سے. کیا مصیبتوں اور آزمائشوں پر بھی مایوسی گناہ ہے؟ اچھا جی یہ ایک میسج کیا گیا ہے. چلیں جی اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں لیں گے. یہ جب میرا مشورہ ہے کہ جس دن مفتی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کا یہ سوال لے لیں گے. پیر کو مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا اگر آپ کو ابھی اس کی رہنمائی چاہیے تو دارالافتاء اہل سنت سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جی. اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی گزارش ہے کہ عبدالحبیب اتاری بھائی کا عربی والا کلام لگا دیجئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایان نام ہے ان کا، ایان عباس. پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، پوری فیملی بڑے شوق سے پروگرام دیکھتی ہے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے جی. اچھا بہاؤدین منڈی بہاؤدین سے ایک میسیج ہے، پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. جو آپ سیگمنٹ کرتے ہیں فوڈ اپڈیٹ والا، اس میں ایک پیکیج ریکارڈ کرتے ہوئے کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو بھی بھائی میسج کر رہے ہیں ایک دن ہمارے ساتھ آ جائیں، لگ لو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. ٹائم لگتا ہے نہیں آپ بتا تو دیں نا ویسے کتنا ٹائم لگتا ہے گھر میں. یہ مختلف وہ اچھا ویسے میں نے سنا ہے کہ ریکارڈنگ کے بعد آپ کو ڈرپیں وغیرہ بھی لگی ہیں کچھ؟ وہ اصل میں گرمی کا کچھ موسم ایسا ہے نا تو اوپر نیچے ہو جاتے معاملات، تو وہ تھوڑا ہم نے کہا چلو ایک دن میں کچھ زیادہ کام کر لیتے ہیں، تو زیادہ کے چکر میں اپنا کام خراب ہو گیا. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک دوست نا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، تو اچھا وہ یوں تھا کہ انہیں نا ایک اسلام بھائی کو خون دینے کی خون کی حاجت پیش آئی نا، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو حاضر ہوں، میں دے دوں گا. خون تو دے دیا، بے ہوش ہو گئے، اور تقریباً میرا خیال ہے 2 ڈرپ لگی ان کو دوبارہ ان کو ہوش میں لانے کے لیے. اچھا 2 ڈرپ انہوں نے لی اور بعد میں پھر ماشاءاللہ وہ ہوش میں آ گئے. خون تو نہیں لگانا پڑا انہیں؟ لگانا پڑا نا ان کو. اچھا ایک ڈرپ دی انہوں نے اور پھر 2 ان کو لگانی پڑی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ماشاءاللہ عاطف بھائی ہمارے جوش میں آ گئے ایک دن، اور پھر ان کو ڈرپوں کے ساتھ بحال کرنا پڑا. انہیں بھی خون کی ڈرپ لگی تھی؟ ان کو تو دوسری ڈرپ. اچھا ویسے خون والی نہیں تھی. اللہ عافیت فرمائے. گلوکوز کی لگی ہے میرا خیال ہے شاید 2 ہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا جی پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں جی. آپ کا کلام کی فرمائش ہے تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، یا ایک اور کلام بھی ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. یہ بھی ایک میسج کر رہے ہیں جی. یہ آج بھی ان کا سیگمنٹ ہوگا جی؟ آج سیگمنٹ ہے جی ہمارے پاس فوڈ اپڈیٹ. ویسے آج نہیں ہے، یعنی جس دن بندہ خود ہوگا اس دن سیگمنٹ نہیں ہوگا. چلیں جی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ تو شاہ صاحب تو فوڈ اپڈیٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ سب اس کی یہاں برکتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے. اصل لیکن دیکھیں ہم تو یہ ماشاءاللہ بڑی محنت بھی کرتے ہیں. واقعتاً گرمی میں جانا یہ بھی ایک کام ہے، اور وہاں پر جا کر پورا ایک ریکارڈ کرنا، پھر منڈی میں جائیں، پھر شاپس پہ جانا ہے، ٹھیلوں پر جانا ہے، ٹائم لگتا ہے اس پر. اور ہم تو یہاں پر بیٹھ کے لے کر آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے آ جاتا ہے اور ہم بڑے آسانی سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ فضائل اور کمالات بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل محنت ہمارے ماشاءاللہ عاطف بھائی کی. اچھا عاطف بھائی پھر ہماری پوری ٹیم ظاہری بات ہے محنت کرتی ہے، اس کے لیے کام کرتی ہے. اللہ پاک سبھی کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے. کتنی دیر میں ہم بچوں کا پیکج چلا رہے ہیں جی؟ بتائیے گا.
ساتھ میں میسیج بھی لے لیتے ہیں جی. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کا موضوع بہت پیارا ہے، دعا کا کہا ہے. عدنان چشتی صاحب کو خصوصی سلام ہے. چلیں میں آپ کے پاس آ کر آپ کو خصوصی سلام. وعلیکم السلام. نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آیا تھا، خصوصی سلام کر لو، پھر ہاتھ ملانا پڑے گا دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے. اچھا چلیں جی، ان کی طرف سے میسج، اچھا میسج تھا جی، خصوصی سلام ہے، اور آیا بھی پتہ ہے کہاں سے ہے؟ فیصل آباد سے. کیا بات ہے جی. اور میسج جو کرنے والے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب ہیں، فیصل آباد سے انہوں نے میسج کیا فیصل صاحب نے، اور کہا جی خصوصی اسلام ان کو ہے. اور عبدالحبیب بھائی کی آواز میں انہوں نے کلام سننا ہے، میں نے شوق مدینے جامندہ. ٹھیک ہو گیا جی. کشمیر سے بھی ایک میسج ہے، آج سے یہ سب آپ نعت سنا دیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکت عطا فرمائے، اور کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی ہیں. اچھا جی، آج آپ نے عاطف بھائی کا پیغام نہیں دکھایا، جزاکم اللہ خیر. عاطف بھائی کا فوڈ اپڈیٹ ابھی تک دکھایا نہیں ہے. آج انشاءاللہ، آج تو آپ ڈائریکٹ زیارت کر رہے ہیں نا. ویسے عاطف بھائی آج منڈی کا کوئی تجربہ بیان کر دو یار. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ منڈی میں ہی نظر آئیں، فروٹ منڈی میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ منڈی میں ٹھیلا لگا لیں، کیا کریں؟ نہیں مطلب وہ جو ریکارڈ کرتے ہیں پیکج. ٹھیک ہو گیا. چلے اللہ اسلامت بتاتے ہیں نا لوگ، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. نہیں ہوتا ہے ایسے، یہ ہم تو سامنے نظر آتے ہیں نا، وہ مائک ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی سب پہلے لوکیشن ڈھونڈنا، پھر ہمارے کیمرہ مین بھائی بیچارے وہ تو پورا سیٹ کرنا، اور وہ لے کر کھڑے ہوتے کیمرہ، گمبل، تو ساری چیزیں محنت تو ان کی زیادہ ہوتی ہے. آپ ذرا تصور کریں، عاطف بھائی تو بالکل سیدھا چل رہے ہیں نا، تو اگر کیمرہ مین پیچھے چلنا ہے اور عاطف بھائی نے 2 قدم تیز لے لی، تو ان کی تو حالت کیا ہوگی؟ بیچارے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیمرہ اٹھا کر کام تو کرتے ہیں ماشاءاللہ یار. نہیں ویسے وہ بتا دیتے ہوں گے کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ ہم آزمائش میں آ جائیں گے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے جی. کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بچوں کا پیکج بھی ہم دیکھیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. آقا جائیے، آقا جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدار
بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی مزید کچھ ویڈیوز ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام حمزہ آزا ہے، میں آپ کا تعارف کر کے سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، میرا نام سائمہ فاطمہ ہے اور میں 3 سال کی ہوں۔ میں آپ کو قرآن سے پڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں منکیرا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میرا نام سید محمد علی رضا اطاری ہے، میں کراچی سے ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو قرآن پڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہمیشہ مجید خان سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں کھانے وال سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی دعا سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں طبع ٹیکسن سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی دعا سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام محمد عبیس ہے، میں دنیا سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام انیس فاطمہ ہے، آج میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی دعا سکھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں نے پیاری کوشش کی۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کل کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کل آپ اپنے بچوں کو جو دعا سکھائیں گے اسلام کی بنیادی باتوں سے، بلندی پر چڑھنے کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا، اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے انشاءاللہ اسی الفاظ کے ساتھ کہ میں آج آپ کو بلندی پر چڑھنے کی دعا سناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ پیاری پیاری ہستیوں کا آج ہم نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر خیر سنا ہے۔ اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ دائم درود، فتح باب نبوت پہ دائم درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی